یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے، پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سونے کا بھی وقت ہو چکا ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں جانے دیجئے، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قریب آ جائیے، سمٹ کر بیٹھ جائیے۔ جب بہت اونچ شخصیت ہو نعت خوانی کے حوالے سے تو علاقے کی یا جو خطبہ ہیں انہیں پہلے بلوا دیجئے، یا پھر جو آپ کی سب سے مین شاعر ہیں ان سے پہلے ہی پڑھوا لیجئے، بعد میں جلسہ چلائیے۔ آج تو لوگ ٹارگیٹ کر کے آتے ہیں کہ فلانا صاحب کو سن کے آ جانا ہے، جلسہ سنتے کہاں ہیں، صرف انجوائے کرنے آتے ہیں۔ مجھ سے پیشتر بڑی اچھی تقریر علامہ سید نظام الدین صاحب کی ہوئی۔ انہوں نے اتنی محنت صرف اس لیے نہیں کی کہ شاعر اہل سنت جناب دلبر شاہی پڑھ لیں اس کے بعد لوگوں کا یہ حال ہو۔ یار دلبر شاہی کو تو بہت طرح سنتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ صرف آپ ہی سن رہے ہیں، آپ سن کے ان پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، جہاں جاتے ہیں یہی حالت ہوتی ہے۔ اس علاقے میں بالخصوص ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آنے والا جو کوئی باہر کا شاعر یا خطیب آتا ہے اگر نامور ہو تو لوگ اس کے لیے کچھ دیر تک رک جاتے ہیں، پھر سن لیتے ہیں۔ کہنے کو جب کہیے نا تو زور سے کہتے ہیں ہم عاشق غوث ہیں، ہم عاشق خواجہ ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہی عشق ہے، یہی عشق ہے، یہی عاشقی ہے۔ کب تک یہ ڈھونگ کیجئے گا، کب تک یہ ڈھونگ کیجئے گا، کب تک یہ زمانے والوں کو بتائیے گا؟ بولیے نا بھائی۔ جب خطیب کی باری آتی ہے 10 منٹ کے لیے سن لو نا، کیا بھیک مانگنے آ رہا خطیب 10 منٹ کے لیے سن لے گا؟ اللہ و رسول کی باتیں کرنے کے لیے آ رہا، بھرپور ٹائم اسے بھی دیا جانا چاہیے۔ اور لوگوں کی مجبوری دیکھ کر کے جو علماء مجبور ہیں کیا کہیں گے؟ اگر زیادہ دیر تک کہتے کہ آدھا گھنٹہ تک یہ بولیں گے، پھر یہاں تو پرندہ بھی نہ رہے۔ ہزاروں جلسے آپ لوگ کرتے ہو، اتنے اخراجات کرتے ہو، کس کے لیے؟ بولیے نا بھائی، کس کے لیے؟ کنہیں خوش کرنے کے لیے؟ کن کو خوش کرنے کے لیے آپ جلسوں کا انعقاد کرتے ہو؟ کیا کسی شاعر کو یا کسی مولوی کو؟ نہیں، ہم تو اللہ کے حبیب کو خوش کرنے کے لیے جلسہ کیا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے حبیب کو خوش کرنے کے لیے جلسہ کرتا ہے وہ ٹارگٹ کر کے نہیں آتا۔ نبی کی تن کی باتیں اگر گھر کا بچہ بھی کرتا ہے اسے بھی اپنے کلیجے سے لگا دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ آپ ہی صرف جلسہ سجاتے ہو، یہ پالو جوری دھمکا اور مدھو پور ہی کے لوگ نہیں جلسہ سجاتے ہیں۔ سن لو، پوری دنیا کے لوگ جلسہ سجاتے ہیں، اب طریقہ الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی دن میں سجاتے، کوئی رات میں سجاتے، لیکن سنو ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے نہیں آتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، نبی کے عشق میں جو بیٹھ جاتا ہے نا، جب تک نبی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جب تک آل نبی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اما دنیا کچھ کرے، عاشق کے نظر میں تو صرف اللہ کے حبیب ہوا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہو کہ جلسوں سے ہمیں کچھ سبق ملے گا، آج کیا سبق ملے گا؟ آج تو صرف انجوائے کرنے آتے ہیں، ذہنی عیاشی کے لیے آتے ہیں، ذہن کو فریش کرنے آتے ہیں، مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نعت نبی
نعت نبی شاعر اہل سنت جناب دلبر شاہی نے کلام اعلیٰ حضرت پڑھا، پھر اس کے بعد نعت کے کچھ اشعار پڑھے. کیا یہ پڑھ لینا کم تھا؟ وہ بیٹھ گئے، اناب شناب لوگ بولنے لگے. بھائی جو کام تھا وہ تو کر کے بیٹھ گئے، پھر آپ کو بولنے کا کیا حق ہے؟ اس لیے آپ بول رہے تھے کہ آپ کے مزاج کے مطابق وہ خرا نہیں اتر پا رہے تھے، اس لیے بول رہے تھے. سنو، نبی کی نعت سن کے کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا. جب نبی کی نعت سنو تو ترنم کی بنیاد پر نبی کی نعت مت سنو. ترنم کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حیثیت تو نبی کی نعت کی ہوتی ہے. ادنا انسان بھی نبی کی نعت پڑھتا ہے تو زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگنے لگتا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت اچھے. اے جامی صاحب، کہتے ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ نے لاجواب پیدا کیا ہے. چند جوان رہے نہ رہے، تنہائی میں ہو تو نبی کا نام لیں گے، خلوت میں ہو تو نبی کا نام لیں گے، جلوت میں ہو تو نبی کا نام لیں گے. اما یار ہر وقت ہم نبی کا نام لیتے ہیں، ہم نبی کا نام کیوں نہ لیں؟ اگر نبی کے عاشق ہیں، نبی کے عشق میں آئے ہیں تو جتنے لوگ کھڑے ہیں صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. خدا کی قسم آج میں دو باتیں آپ کو سنا کے جاؤں گا کہ زندگی میں آپ کو ایسی باتیں کبھی کبھار سنا کرتے. بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جائیے چچا، صرف 10 منٹ کے لیے. شاید صدام جامی کو آپ پہچانتے نہیں، بہت طریقوں میں بیٹھا چکا ہوں. بیٹھیے بیٹھیے. جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، چائے اور پکوڑی کی دکان کے لیے جو آئے ہیں وہ جا سکتے ہیں. نبی کا جلسہ جو لوگ سننے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے. علماء اہل سنت نے جی بھر کے آپ کو سنایا، آپ نے بھی سنا. آج لوگ کہتے ہیں سنیوں کو ہو کیا گیا، ہر وقت نبی کا نام کیوں لیتے ہیں، ہر وقت یا نبی کی صدائیں بلند کیوں نہیں، ہر وقت یا نبی کی صدائیں بلند کیوں کرتے ہیں، ہر وقت یا رسول اللہ کیوں کہتے. شاعر آتا لوگوں سے کہتے کہو یا رسول اللہ، خطیب آتا لوگوں سے کہتے کہو یا رسول اللہ. سنیوں کو ہو کیا گیا، جلوس نکالے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں، جلسے میں آئے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں. یہ سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، یا نبی کی صدا بلند کیوں کرتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدا بلند کیوں کرتے ہیں. ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، ہم تو اس نبی کا تذکرہ کرتے ہیں جسے اللہ نے لاجواب پیدا کیا. آج زمانے پر میں خاک چھان کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں جس کی جگہ پر پہنچو وہاں تک خاک چھان لے. پوری دنیا میں کوئی ایسا ویکتی نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا فرد نہیں جس کا جواب نہ ہو. پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے تو اس کا جواب ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا ہے تو اس کا جواب ہے، ترکی کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے. یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جس کا جواب نہ ہو. پولی سینا ہے تو اس کا جواب ہے، سقراط ہے تو اس کا جواب ہے، بقراط ہے تو اس کا جواب ہے. یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسا رائٹر نہیں جس کا جواب نہ ہو. ہر رائٹر کا جواب ہوتا ہے، ہر لیکھک کا جواب ہوتا ہے، ہر مصنف کا جواب ہوتا ہے، ہر مؤلف کا جواب ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ نے لاجواب پیدا کیا ہے. میرے نبی کا کوئی جواب نہیں، نہ نبی کے زلف معمر کا جواب ہے، نہ نبی کے چہرہ انور کا جواب ہے، نہ نبی کے مکے کا جواب ہے، نہ نبی کے مدینے کا جواب ہے، نہ نبی کے اصحاب کا جواب ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو لاجواب پیدا کیا ہے جس کے جانب دیکھ کر سرکار اعلیٰ حضرت بے ساختہ بول پڑے. جہی بولے سدرا بالے، چمنے جہاں کے ٹھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے پائے گانا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے بات کرتے ہیں، بہت اچھے. سبحان اللہ نے اللہ. لاجواب پیدا کیا ہے. ہم بڑا بھاؤ سے اپنے نبی کا نام لیتے، کیوں نہ لے؟ آج کسی بستی میں کوئی ایم پی آ جائے، کوئی ودھائک آ جائے، لوگ اس کے استقبال کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، لوگ اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، لوگ اس کا چرچا کیا کرتے ہیں. ہم نے آپ کی بستی میں ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے، اس کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟
اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ایم پی صاحب آئے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، منتری صاحب آئے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ اس کی باتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی بڑائی کیوں بلند کی جا رہی ہے؟ اس کی اونچائی بیان کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصیدہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ لوگ جواب دیتے مولانا یہ کوئی عام آدمی نہیں، اسٹیٹ کا منتری ہے، معلوم ہوا پتہ چلا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اتنا نام لیا جاتا ہے، جو جتنا اونچ قد والا ہوتا ہے اس کا اتنا نام لیا جاتا ہے۔ قربان جاؤ سنیو، ہم تو حسن نبی کا نام لیتے، منتری تو ایک اسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، آسمان کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، چاند کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، سورج کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، برگ و ثمر کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، شجر و حجر کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، رب جلال نے کائنات کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، جہاں تک کہ رب جلال نے جنت کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، جس کے جانب دیکھ کر سرکار تاج الشریعہ بے ضابطہ بول پڑے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ تکبیر! یار بہت اچھی بات ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کانفرنس علامہ صدام جامی صاحب قبلہ۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ سے میں پوچھوں گا کیا 10 منٹ میری تقریر ہو جائے؟ تیار ہو آپ حضرات؟ علی اسٹیج کے کسی کی توجہ کا تعلق فیضان غوث الورا کانفرنس، جلسے کا نام ہے فیضان غوث الورا کانفرنس۔ غوث کے نام کی مجلس کا انعقاد کرنے والوں خوش نصیب ہو آپ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے پاتا جب تک میری مرضی نہیں ہوتی، جب تک میری مرضی نہیں ہوتی۔ اما یار یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے غوث کا نام لے لیا، میں نے غوث کا تذکرہ کر دیا، رب کے جانب لو لگانا، کہنا مولا میں تو گناہگار، میں تو خطاکار، میری کون سی ادا تو نے پسند فرما لی کہ غوث کے نام لینے کے لیے ایک رات تو نے مجھے چن لیا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا جب اللہ چاہتا ہے نا تو غوث کا نام ہم تو انسان ہیں، جب رب چاہتا ہے تو اپنے محبوبین کا تذکرہ پتھروں سے بھی کرا لیتا ہے، کنکروں سے بھی کرا لیتا ہے۔ ہم واہ 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 واہ۔ مخلوقات ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے نام کے مجلس کا انعقاد کرنے والوں آؤ دیکھو سرکار غوث اعظم کیسے گھر میں تشریف لاتے ہیں، غوث کا جنم کیسے گھر میں ہوتا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے یا غوث، زور سے ایسے نہیں، یا غوث یا غوث۔ دیکھیے سرکار غوث اعظم کیسے گھر میں تشریف لاتے ہیں، بھوکا ہے پیاسا ہے بیابان ہے دریا کنارہ ہے، دریا کنارے کھڑے ہیں شدت بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، کہیں کچھ کھانے کو کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے پانی ہے بھی تو کھرا، پیے کیسے کھائے کیسے، کھانے کو کوئی شے ہو تب تو، شدت بھوک سے چاروں طرف دیکھ رہا ہے، دل ہی دل التجا کر رہا ہے کاش کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ ذرا غور سے میری باتوں کو سنیے گا، سمندر کا دریا کنارہ ہے، بھوکا پیاسا انسان ہے، کھانے کے لیے کوئی شے کی تلاش ہے، اچانک دریا میں بہتا ہوا ایک پھل پہ نظر پڑی، ایک پھل پہ نظر پڑی، جیسی ہی نظر پڑی ہے پھل کے جانب بڑھے ہیں اٹھا کے کھا لیتے، کھا لینے کے بعد بھوک تو مٹ گئی، خیال آیا کس کا یہ پھل تھا، اس کا مالک کون تھا، ہم نے پوچھا نہیں، بغیر اجازت اسے کھا لیا۔ جب یہ دریا میں بہتا ہوا پھل جسے ملے اگر اس نے اٹھا کر کھا لیا تو رب کا شکر ادا کرے اور یہ سوچے کہ میں بھوکا تھا اللہ نے مجھے کھلایا، لیکن باہر معیار تقویٰ معلوم نہیں اس کا مالک کو۔ اب اس کے پتہ کرنے کے لیے کنارے کنارے چلے ہیں، کنارے کنارے چلتے چلتے ایک باغیچے پہ نظر پڑتی ہے، جو پھل کھایا تھا اس باغیچے میں اس پھل پہ نظر پڑی، اور اس
باغیچے کے کچھ درختوں کی ٹہنیاں دریا کی طرف تھے. تصور کیا ہو سکتا ہے اسی باغیچے کا وہ پھل ہو جسے کھا کر ہم نے بھوک مٹایا ہے. اب اس باغیچے کے مالک کے تلاش میں نکلے ہیں. ذرا غور سے سننا, بڑی کچھ پیغام آپ کو ملنے والا ہے. ذرا غور سے سنیے, ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا غوث یا غوث. دیکھیے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس باغیچے کے مالک کی تلاش میں نکلے ہیں. پتہ چلا ہے کہ باغیچے کا مالک عبداللہ سومئی ہے. عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں پہنچے. حضور, دریا میں بہتا ہوا آپ کا ایک پھل گیا, میں نے کھا لیا, اجازت نہیں دی. حضور میری غلطی معاف کر دیجئے نا, حضور میری خطا معاف کر دیجئے نا. عبداللہ سومئی کہتے ہیں اس کے لیے سزا ہے. سزا یہ ہے کہ جس باغیچے کا تو نے پھل کھایا ہے اسی باغیچے میں تمہیں خدمت کا انجام دینا ہے. البتہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جاتے ہیں, باغیچے میں خدمت کا کام کا انجام دینے لگتے ہیں. کبھی سینچائی کرتے ہیں, کبھی درختوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, کبھی پکا ہوا پھلوں کو توڑ کر اکٹھا کرتے ہیں. 12 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. 12 سال تک خدمت کا انجام دینے کے بعد عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آتے. حضور 12 سال کا زمانہ گزر چکا ہے, اب پروانہ آزادی دے دیجئے نا حضور. عبداللہ سومئی کہتے ہاں ہاں تو نے 12 سال تک اس کی خدمت کی ہے, سنو ابھی ایک اور بھی شرط ہے. کہا حضور سنایا جائے وہ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے منظور ہے ہمیں سنایا جائے. کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی بھی ہے, گونگی بھی ہے, اندھی بھی ہے. اگر تم آزادی چاہتے ہو تو اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے, اگر تم آزادی چاہتے ہو تو اس سے تمہیں شادی کرنی ہے. کہا حضور میں اس کے لیے تیار ہوں, اس کے بعد مجھے پروانہ آزادی سننے کو مل جائے گی نا؟ کہا ہاں ہاں میں تجھے آزاد کر دوں گا. کہا حضور میں نکاح کو تیار ہوں. نکاح کر لینے کے بعد اجلہ عروسی میں جاتے ہیں. جیسے ہی اجلہ عروسی میں جاتے خاتون پہ نظر پڑتی ہے جو خوبصورت ہے, حسینہ جمیلہ ہے, جو بولتی بھی ہے, آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے, کانوں سے سنتی بھی ہے, پیروں سے چلتی بھی ہے. فوراً اجلہ عروسی سے باہر نکلے, عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں گئے. حضور میری غلطی معاف کیجئے, میں ابھی اجلہ عروسی سے آ رہا ہوں. جس خاتون سے آپ نے نکاح کے حوالے سے کہا تھا لگتا ہے اس خاتون سے میرا نکاح نہیں ہوا ہے. عبداللہ سومئی کہتے ہیں اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, جس خاتون کے حوالے سے ہم نے تجھے بتایا تھا اجلہ عروسی میں جو خاتون ہے وہ وہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ آپ نے تو گونگی کہا تھا, آپ نے تو اندھی کہا تھا, آپ نے تو لنگڑی کہا تھا. اجلہ عروسی میں نے جسے دیکھا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے, کانوں سے سنتی بھی ہے, پیروں سے چلتی بھی ہے, زبان سے بولتی بھی ہے. نہ وہ لنگڑی ہے, نہ وہ گونگی ہے, نہ وہ اندھی ہے, نہ وہ بہری ہے. حضور معاملہ کیا ہے سمجھا دیا جائے. عبداللہ سومئی کہتے ہیں, غور سے میری باتوں کو سنیے گا. عبداللہ سومئی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس کی آواز کو کسی غیر محرم نے نہیں سنا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ بغیر اجازت کے اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالی ہے. میں نے اسے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اپنی نگاہوں سے اس نے کسی غیر محرم کے طرف نہیں دیکھا ہے. معلوم ہوا غوث اعظم ایسے ویسے گھر میں تشریف نہیں لاتے. جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہوتا ہے اور ام الخیر فاطمہ جیسی باپ ماں ہوتی ہے اور ایسے ماں باپ ہے جب ملاقات ہوتی ہے, ملاپ ہوتا ہے, تیسرا جو وجود میں آتا ہے دنیا اسی کو غوث اعظم کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم کانفرنس, علامہ صدام جامی صاحب قبلہ زندہ باد. بہت اچھا. آج تو جلسوں میں ہم خوب نعرہ لگا لیتے ہیں, خوب جوش دکھاتے ہیں. تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے سر جب الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے
ام الخیر فاطمہ نام کی ایک لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر مندر میں بیاہ کر لی ہے، منگل سوتر پہن لی ہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ نام تو ام الخیر فاطمہ ہے، غوث اعظم کے ماں کے نام پر آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، سیدہ فاطمہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام آپ نے فاطمہ رکھا، سیدہ عائشہ کے نام پر آپ نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، لیکن وہی عائشہ نام کی بچی، وہی فاطمہ نام کی بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ رہی کہ اخباروں کے ذریعے ہمیں خبر ملتی ہے۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، یہ دن ہمیں دیکھنے کو کیوں مل رہا؟ اس لیے کہ جلسوں میں صرف ہم نے ہنگامہ کیا ہے، جلسوں سے سبق حاصل کر کے اپنی بیٹیوں کو ہم نے یہ نہیں آج تک سکھایا کہ بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، سیدہ عائشہ کی زندگی کیسی تھی، ام الخیر فاطمہ کی زندگی کیسی تھی۔ خدا کی قسم اگر اپنی بیٹیوں کو ان مقدس خواتین کی زندگیوں کو پڑھا دیتے تو ہماری بیٹیاں جان دینا گوارا کر لیتی، عزت کو نیلام کرنا گوارا نہیں۔ اس لیے جلسوں میں آتے ہو، غوث کا تذکرہ سنتے ہو، ام الخیر فاطمہ کی سیرت آپ سنتے ہو، اپنی بیٹیوں کو آپ پڑھا دو، یہ سمجھا دو کہ سیدہ فاطمہ کا پردہ کا عالم کیا تھا، سیدہ عائشہ کا پردے کا عالم کیا تھا، ام الخیر فاطمہ کے پردے کا عالم کیا تھا، ان مقدس خواتین کی سیرت کیا تھی۔ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ پڑھا دیا، یہ سمجھا دیا، تو ہماری بیٹیاں جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گی فاحشہ نہیں بنے گی، کنیز فاطمہ بنتی ہوئی نظر۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ غوث کا غلام اپنے آپ کو ہم خوب کہتے، لیکن جہاں غریب ملتا ہے فٹ بال کے طرح لاتوں کے نیچے اسے رکھتے ہیں، پیروں کے نیچے اسے رکھتے ہیں۔ اما یار غوث تو میرے وہ ہیں جو کسی غریب کے یہاں بھی قدم رکھ دے تو وہ زمانے کا امیر بن جائے۔ غوث اعظم جب سفر کرتے تو اس آبادی کا جو سب سے غریب ہوتا نا، اسی کے یہاں ان کا قیام ہوتا، اسی کے یہاں تشریف فرما ہوتے۔ ذرا چند منٹوں میں میری باتوں کو سن لیجئے، صرف 5 منٹ۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر یا غوث، زور سے یا غوث۔ دیکھیے سرکار غوث اعظم غریبوں کو نوازتے کیسے ہیں۔ سرکار غوث اعظم جب کہیں سفر کرتے تو اس آبادی کا جو سب سے غریب ہوتا اسی کے یہاں قیام فرماتے، اور جیسے ہی وہ قدم رکھتے اس غریب کی کٹیے میں، جب قدم رکھتے تو زمانے کا سب سے غریب ہوتا، لیکن جیسے ہی میرا غوث اس کٹیے سے قدم کو باہر نکالتے زمانے کا سب سے امیر ہوتا۔ آپ کہو گے مولانا ایک ہی رات میں کون سی بات آ گئی کہ زمانے کا سب سے غریب سب سے امیر بن گیا؟ تو سنو، سرکار غوث اعظم جب کسی کے یہاں جاتے، غریب کے یہاں ٹھہرتے تو ملنے والے بڑے بڑے روسا آتے، بڑے بڑے روسا آتے، شیوخ آتے اور تحفہ تحائف لا کے پیش کرتے۔ سرکار غوث اعظم کو جو مہنگا اور پیش بہا قیمتی تحفہ لا کے پیش کرتے، غوث اعظم ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی، غریب کے کٹیے سے قدم نکالتے تو کروڑوں کا جو تحفہ ہوتا غوث اعظم اس غریب کو عطا کر دیا گیا۔ یہ سرکار غوث اعظم ہیں جو غریبوں کو ایسا نوازتے۔ میرے غوث اعظم بڑا مہنگا کپڑا پہنتے، قیمتی کپڑا پہنتے۔ لوگ کہتے حضور آپ بڑا مہنگا کپڑا پہنتے، قیمتی کپڑا پہنتے، معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم قیمتی کپڑا اس لیے پہنتے کہ جو کپڑا ایک بار پہنتے وہ اتار کے کسی غریب کو عطا کر دیتے۔ غریب بولیے نا سبحان اللہ، کسی غریب کو عطا کر دیتے۔ اب وہ غریب جسے غوث اعظم اپنا کپڑا اتار کے دے دیتے، زمانے بھر کے رئیسوں کو للکار کر کہتے رئیس تو تم ہو سکتے، پیسے کے بلبوتے، مال کے بلبوتے، تم قیمتی کپڑا تو خرید سکتے، لیکن ہم نے جو پہنا ہے نا یہ صرف قیمتی نہیں، یہ میرے غوث کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث اعظم ہے جو غریبوں کو نوازتے ہیں، جو غریبوں کو نوازتے ہیں۔ آج اسی غوث اعظم کے غلامی کا دم بھرتے ہیں ہم، اور غریبوں کو فٹ بال کی طرح لتیاتے ہیں، غریبوں کی کوئی عزت نہیں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، مسلمان سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں،
سرکار دو جہاں کے غلام ہیں، میرے آقا تو وہ ہیں جو غریب و امیر میں فرق پیدا کرتے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ملکیت عطا کی ہے میرے آقا کو، لیکن دیکھو میرے آقا غریبوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں. آقا صرف مکے کے رئیس ابو بکر کو کلیجے سے نہیں لگاتے، میرے آقا تو وہ ہے حبش کے رہنے والے غلام بلال کو بھی سینے سچا مسلمان ہو غریبوں کا بھی خیال کرو. غریب ملے غوث کا غلام ہو خیال رکھ لو کہ ہم بھی غوث اعظم کے غلام ہیں. میرے غوث غریبوں کا نیا پار لگایا کرتے ہیں، اسی غوث کا غلام ہے، ہم تو نہ خیال رکھیں. یتیم ملے اس کے سر پہ دست شفقت رکھ لو، پریشان حال ملے اس کی پریشانیوں میں کام آ جایا کرو. آج لوگ آزانیں ہوتی رہتی ہیں، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. سید صاحب نے ابھی فرمایا کچھ دیر پہلے غوث اعظم وہ ہیں جو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. اس غوث اعظم کے غلامی کے دم بھرنے والوں، اگر سچا غوث اعظم کا غلام ہو مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. آج لوگ پریشان ہوتے بیٹا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے، کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے نا، میں بڑا پریشان ہوں، بیٹا بڑی محنت سے پڑھا ہے، کسی طرح ایگزام میں کامیاب ہو جائے، کسی طرح کامیاب ہو جائے، ریزلٹ اس کے حق میں آ جائے، آپ ایسی تعویذ دے دیجئے نا. کامیابی چاہتے ہو نا، تعویذ کے لیے مولانا کے پاس بعد میں جانا، کسی مولوی کے پاس دعا کے لیے بعد میں جانا. اگر کامیابی چاہتے ہو پانچوں وقت مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف، آؤ کامیابی کے طرف. اگر کامیابی چاہتے ہو مسجد میں چلا جانا، سر پر سجود ہو جانا. جب تم سجدے میں ہوگے سر تمہارا سجدے میں ہوگا، زبان پہ رب کی تسبیح ہوگی، ادھر رب کی عبادت بھی ہوتی جائے گی، پریشانیوں کا حل بھی نکلتا جائے گا. اس لیے اگر غوث کا سچا غلام ہو نمازوں کی پابندی کیجئے. آج لوگ نماز نہیں پڑھتے، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر چھوڑ دیتے، اذان کی آواز سن کر کے مسجد کی طرف جانا بھول جاتے اور کہتے نماز ہم نے چھوڑ دی. عقلیں ماری گئی ہیں، نماز آپ نے چھوڑ دیا. ماں یار رب کے جانب لو لگا کر کہو اے میرے مولا مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ تو نے اپنے آگے سر جھکانے تک کا موقع نہیں دیا. ورنہ یاد رکھنا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، دانا نہیں چھینتا، روزی نہیں چھینتا، پانی نہیں چھینتا. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اس لیے رب کی روٹھی ہوئی مشیت کو منانا ہے، سچا غوث اعظم کا غلام بننا ہے. نماز پڑھیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، غریب ملے اس کا خیال کیجیے، یتیم ملے اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے. اگر آپس میں بھید بھاؤ ہے اسے مٹائیے. اس لیے کہ نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمنی پھیلانے نہیں آئے ہیں، میرے آقا تو محبت کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں، محبت کا دسترخوان بچھانے کے لیے آئے ہیں. میرے آقا دشمنی پھیلانے نہیں آئے، بغض و عناد پھیلانے نہیں آئے. میرے نبی کسی کا دل توڑنے نہیں، نبی تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. واہ 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 واہ. دلوں کو جوڑنے کا کام کیجئے، ایسی زندگی جینے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے ساتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے میرے مولا ہم سبوں کو سچا و پکا عاشق غوث ورا بننے کی توفیق و رفیق عطا فرما. بولیے نا آمین، بولیے نا آمین. مولا ہم سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق دے. آمین بولیے. اگر اللہ نے کر لیا نا تو دل کی دنیا اللہ بدل دے گا، دل کی دنیا اللہ بدل دے گا. اگر عاشق بننا ہے نبی کا تو سچا عاشق بنو. اگر اس حوالے سے میں گفتگو کروں تو بہت وقت گزر جائے گا. نبی کا عاشق بنو تو سچا عاشق بنو، نبی سے محبت کرو تو سچی محبت کرو، نبی سے پیار کرو تو سچا پیار کرو. امتی عشق سے ہر پست کو پالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو. زندہ باد. اچھا پیغام. صدا